السلام علیکم۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو دل سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور اپنے دن کو بھی انجوائے کر رہے ہوں گے۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ میں آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں ناول میرے زخم پھر سے گلاب کر کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کے ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک کی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو چلیں میں شروع کرتی ہوں ناول میرے زخم پھر سے گلاب کر ایپیسوڈ 38۔ تم سے کس نے کہا کہ میں کسی لڑکی سے محبت نہیں کرتا ہوں اور بے شمار کرتا ہوں اور شادی بھی اسی سے کروں گا۔ تمہاری طرح گھٹیا نہیں ہوں میں جو اپنی محبت کی نمائش کرتا پھروں، اور آج کے بعد اپنی حد میں رہنا، مجھ سے دور ہی رہنا، ورنہ جو لحاظ رکھتا ہوں وہ بھی نہیں رکھوں گا۔ ملحان اسے دھمکی دیتا ہاتھ کو لیے آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ جذبہ نفرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے دماغ میں ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ ملحان منام کو چاہتا ہے، تبھی اسے انکار کیا اور اب وہ منام کو بھی خوش نہیں رہنے دے گی۔ اپنے حسد میں وہ بے قابو ہو گئی تھی اور اب نہ جانے منام کا کون سا نقصان کرنے والی تھی۔ تم سچ میں کسی کو چاہتے ہو ملحان؟ تم نے مجھے بتایا تک نہیں اور مجھے اپنا بیسٹ فرینڈ کہتے ہو؟ احد نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے تیز لہجے میں کہا تو ملحان نے اپنے قدموں کو روکا اور اس کی طرف مڑا جو خود بھی رک کر شکایتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں کسی سے محبت نہیں کرتا، وہ سب میں نے اس بلا سے پیچھے چھڑوانے کو کہا تھا، ملحان نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ تو احد کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ پکا نا؟ احد نے تائید چاہی۔ ہاں، ملحان اتنا کہہ کر پھر سے آگے بڑھ گیا جس پر احد بھی اس کی تقلید کرنے لگا۔ وہ یونیورسٹی سے آنے کے بعد فریش ہو کر کافی دیر بعد کھانا کھانے نیچے آئی تھی اور اس وقت شام ہو رہی تھی۔ ماموں ممانی سے وہ اب بھی کوئی بات نہیں کر رہی تھی، جبکہ امن اور امان اسے اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہ اس سے اپنے سارے دن کی روٹین شیئر کرتے ہوئے مسلسل بول رہے تھے، جبکہ وہ دھیان سے اسے سن رہی تھی۔ یاور صاحبہ اور رمنا بیگم نے بہت دھیان سے اس کی ناراضگی ملاحظہ کی تھی، مگر انہیں یقین تھا کہ منام جلد یا بدیر مان جائے گی۔ بجو، ہم گھومنے چلیں؟ امن نے اس کے کھوئے کھوئے اور روٹھے روٹھے انداز کو دیکھ کر کہا۔ میرا دل نہیں کر رہا، تم دونوں جاؤ۔ منام نے بے دلی سے انکار کیا۔ چلے نا سسٹر، آج ہم آپ کو آئس کریم کھلا کر لاتے ہیں۔ امان نے وزٹ کی، جبکہ یاور صاحب اور رمنا بیگم خاموش تھے۔ پلیز بجو، امن نے پھر سے منت کی تو وہ سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور دوپٹہ ٹھیک کرتی ان کے ساتھ باہر نکل آئی۔ وہ اسے گھر سے دور ایک پارک میں لے آئے تھے جہاں ایک طرف آئس کریم پارلر بنا ہوا تھا۔ تینوں نے اپنی اپنی پسند کی آئس کریم کھائی اور پھر پارک میں چہل قدمی کرنے لگے۔ آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے بجو؟ امن نے اس کے ساتھ قدم ملا کر چلتے ہوئے پوچھا۔ منام کے دائیں جانب امن اور بائیں جانب امان چل رہا تھا۔ دونوں کے قد منام سے لمبے تھے، تبھی وہ ان سے چھوٹی لگ رہی تھی۔ میں کامیاب آرٹسٹ بننا چاہتی ہوں جو کچھ بھی پینٹ کر سکے، منام نے مسکرا کر بتایا۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، بہترین ہارٹ سرجن، امان نے بھی پرجوش ہو کر بتایا۔ اور تم امن؟ منام نے امن کو چپ دیکھ کر پوچھا۔ میں ایک بہترین بھائی بننا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنی بچوں کو پروٹیکٹ کر سکوں، امن نے محبت سے منام کو دیکھ کر کہا تو منام کی آنکھوں میں نمی جگمگانے لگی۔ وہ بہت کم ان لوگوں کے ساتھ رہی تھی لیکن ان کی محبت پر ان کی شکر گزار ہو رہی تھی۔ میں بھی یہی کہنے والا تھا، امان نے فوراً دانت دکھاتے ہوئے کہا تو منام کھلکھلا کر ہنس دی۔ تم اب بھی بہترین بھائی ہو امن، اور امان بھی بہت اچھا بھائی ہے اور مجھے اپنے دونوں بھائیوں سے کوئی شکوہ نہیں، منام نے دونوں کے بال بکاڑ کر کہا تو وہ دونوں بھی کھلکھلا کر ہنس دیے۔ میں وہ بڈھے کے بال لے کر آتا ہوں، امان نے دور کھڑے کاٹن کینڈی والے کو دیکھ کر کہا اور پھر ان کی سنے بغیر اس طرف بھاگ گیا۔ چلیں ہم وہاں چل کر بیٹھتے ہیں، امن نے دور موجود ایک سنگی بینچ کی طرف دیکھ کر کہا تو منام نے سر ہلایا اور پھر اس کے ساتھ اسی بینچ کی طرف بڑھنے لگی، مگر تبھی ان کے قریب سے ایک ماسک والا آدمی گزرنے لگا جب اچانک اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا جس میں چاقو تھا، لیکن امن نے بروقت منام کو اپنی طرف کھینچا جس پر اس ماسک مین نے وار کیا تھا۔ امن منام کو اپنی طرف کھینچ چکا تھا لیکن پھر بھی منام کے بازو پر چاقو سے گہری خراش آئی تھی اور پورے پارک میں اس کی چیخ گونج اٹھی تھی۔ منام چیختی ہوئی اپنا بازو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی جب اچانک اس ماسک مین نے پھر سے اس پر وار کرنا چاہا، مگر امن ایک دم سے اس کے سامنے آ گیا جس پر وہ چاقو امن کے پیٹ میں جا گھبا۔ امن کے ساتھ ساتھ منام کی چیخ بھی بے ساختہ تھی، جبکہ دور سے کاٹن کینڈی خرید کر آتا امان ان کی چیخوں پر کاٹن کینڈیز زمین پر پھینکتا تیزی سے ان کی طرف بھاگا تھا۔ اپنا نشانہ خطا جاتا دیکھ کر اس ماسک مین نے تیزی سے چاقو امن کے پیٹ سے نکال کر اسے دھکا دیا اور وہاں سے بھاگتا چلا گیا۔
منام نے روتے ہوئے مدد کے لیے چلاتے ہوئے امن کو سنبھالنا چاہا، جو پیٹ پر ہاتھ رکھ کر جھکتا چلا گیا تھا۔ امان بھی ان کے قریب آ گیا تھا اور امن کو اس حال میں دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی تھیں۔ اس نے تیزی سے اپنی شرٹ اتار کر امن کے زخم پر باندھی تھی تاکہ خون زیادہ نہ بہے، مگر خون بے تحاشا بہتا جا رہا تھا، جسے دیکھ کر منام کے حواس گم ہونے لگے تھے۔ امن اب کراہتا ہوا غنودگی میں جا رہا تھا۔ امان نے ایمبولینس منگوا لی تھی اور شکر تھا کہ ہسپتال قریب ہی تھا۔ یاور صاحب کو فون کر کے وہ بتا چکا تھا، اس پر وہ سیدھا ہسپتال ہی آ رہے تھے۔ 15 منٹ میں وہ لوگ ایمبولینس میں امن کو ہسپتال لے گئے تھے۔ جذبہ وہ دھاڑتا ہوا گھر میں داخل ہوا، جبکہ اس کی دھاڑ پر رانیہ سمیت جذبہ اور شیما بیگم بھی لاؤنج میں آ گئی تھیں، جبکہ وہاب صاحب پہلے ہی لاؤنج میں موجود تھے، جو میمون کو اس طرح چیختا دیکھ کر گھبراتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا ہوا ہے مون بیٹا، اس طرح کیوں چلا رہے ہو؟ وہاب صاحب نے الجھ کر پوچھا۔ یہ آپ اپنی لاڈلی سے پوچھیے، جس نے سارے دنیا میں ہماری عزت کا کچرا کر دیا ہے۔ وہ کڑی نظروں سے جذبہ کو دیکھتے ہوئے بولا، جو سفید جینس پر ڈھیلی ڈھالی گھٹنوں سے کچھ اوپر آتی شرٹ پہنے ہوئی تھی، لیکن آنکھیں حد درجے سرخ ہو رہی تھیں، جیسے وہ نہ جانے کتنی دیر روتی رہی ہو۔ ایسا کیا کر دیا ہے جذبہ نے؟ شیما بیگم نے حیرت سے پہلے جذبہ اور پھر میمون کو دیکھ کر پوچھا۔ یہ آپ اسی سے کیوں نہیں پوچھتی ماں؟ ایک لڑکے نے اس سے شادی سے انکار کر دیا اور یہ پوری دنیا کے سامنے اسے مجبور کر رہی ہے کہ وہ اس سے شادی کر لے۔ اپنی نہیں تو ہماری عزت کا خیال ہوتا۔ سب لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ ان سے اپنی بیٹی نہیں سنبھالی گئی، جو یوں منہ کو آ رہی ہے۔ میمون نے بھڑکتے ہوئے فون کھول کر ایک ویڈیو چلا کر وہاب صاحب کے سامنے کی۔ یہ وہی ویڈیو تھی جو اسٹوڈنٹس نے وائرل کر دی تھی، ملحان اور جذبہ کی ویڈیو۔ ویڈیو کو دیکھتے ہوئے وہاب صاحب کا چہرہ زرد پڑنے لگا۔ جذبہ، یہ کیا کہہ رہے ہیں مون؟ شیما بیگم نے غصے سے جذبہ کو دیکھا، جو ڈھیٹ بنی کھڑی تھی۔ اس میں ایسا کیا ہے جو آپ لوگ یوں پوچھ تاچھ کر رہے ہیں؟ محبت کرتی ہوں میں ملحان سے اور ہر قیمت پر اسے پا کر رہوں گی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے انکار کرنے کی؟ وہ مجھ سے شادی سے انکار کر دے اور میں اس سے کچھ پوچھوں بھی نہ؟ جذبہ نے ڈھٹائی سے چیخ کر کہا۔ بکواس بند کرو اپنی، یہ تم مجھ سے پوچھ رہی تھی یا اس کے آگے گڑ گڑا رہی تھی کہ وہ تمہیں قبول کر لے؟ شرم و حیا بیچ کھائی ہے کیا تم نے، جو یوں تم سرے عام ہماری عزت اچھال رہی تھی؟ میمون دھاڑا، جبکہ وہاب صاحب سر پکڑے بیٹھے تھے۔ ان کو اندازہ تھا کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کیا سوچ رہے ہوں گے۔ ہاں، بیچ کھائیے شرم و حیا، ملحان کو پانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، کچھ بھی۔ جذبہ ایک دم آپے سے باہر ہو کر چیخی۔ رانیہ خاموش سی کھڑی یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ جذبہ، ہوش میں آؤ، کیا بکواس کی جا رہی ہو؟ پہلے اس دو کوڑی کی لڑکی منام نے ہماری بدنامی کروا دی اور اب رہی صحیح کسر تم پوری کرنے جا رہی ہو۔ میمون کو مشتعل ہوتے دیکھ کر شیما بیگم نے اسے جھنجھوڑ کر کہا، مگر وہ ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوا کر ضبط ہو کر چلائی۔ یہ سب اس منام کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بیوہ ہو کر بھی اسے سکون نہیں ملا، جو اب ملحان کو مجھ سے چھیننے آ پہنچی ہے۔ وہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے ملحان کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے اسے بدنام کیا تھا نا، تبھی اب وہ مجھ سے ملحان کو چھین لے گی، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ منام کو میں اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گی۔ پہلے تو ذلیل کر کے اس گھر سے نکلوایا تھا، اب اسے اس دنیا سے نکلوا دوں گی۔ جذبہ ہذیانی انداز میں چلائی تو میمون اور وہاب صاحب نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ وہ کس بدلے کی بات کر رہی تھی؟ اس نے منام کو بدنام کیا تھا، جبکہ شیما بیگم کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھیں۔ کیسا بدلہ؟ اور منام کہاں ہے؟ وہاب صاحب نے اپنی جگہ سے اٹھ کر پوچھا، لہجے میں سنجیدگی تھی۔ میں نے اس پر جھوٹا الزام لگوا کر اسے اس گھر سے نکلوایا تھا، اس بات کا بدلہ۔ اس دن المیر کو میں نے میسیجز کیے تھے، تبھی تو وہ آیا تھا، لیکن نام منام کا بدنام ہوا کیونکہ اسے نشے کی دوائی دی تھی۔ اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے وہ مجھ سے ملحان کو چھیننا چاہتی ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ ملحان کو مجھے دے دیں گے۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا، تو ملحان سے میری شادی کروا دیں ڈیڈ۔ جذبہ بنا سوچے سمجھے بولتی گئی، جبکہ میمون اور وہاب صاحب گنگ کھڑے رہ گئے تھے۔ شیما بیگم کی سانسیں رک گئی تھیں اور رانیہ، وہ بھی دم سادے کھڑی تھی۔ ملحان کی نظروں میں اسے گرا دیا، اتنے جھوٹ بولے، مگر پھر بھی وہ منام سے محبت کرتا ہے، لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ ملحان صرف میرا ہے، صرف۔ جذبہ جنونی انداز میں بولتی جا رہی تھی جب اچانک لاؤنج میں ٹھا کی آواز گونجی اور جذبہ لڑکھڑاتی ہوئی دائیں گال پر ہاتھ رکھے نیچے جا گری۔ نظر اٹھا کر بے یقینی سے وہاب صاحب کو دیکھا، جنہوں نے اس کے چہرے پر اتنی شدت سے تھپڑ رسید کیا تھا کہ اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا اور اب وہاں سے خون رسنے لگا تھا۔ رانیہ بھی دنگ سی رہ گئی تھی۔ رہا میمون تو وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ وہ سب تم نے کیا؟ میری معصوم بچی کے ساتھ اتنی گھٹیا حرکت تم نے کی؟ اور میں نے ایک بار بھی اس کا یقین نہیں کیا۔
وہ بار بار مجھے اپنی صفائیاں دیتی رہی اور ہر بار میں نے اس کا مان توڑ دیا، اس پہ بھروسہ نہ کر کے۔ کتنا ناراض ہوگی وہ مجھ سے، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ نہ جانے کہاں اور کس حال میں ہوگی وہ۔ وہاب صاحب پچھتانے لگے تھے۔ منام پر یقین نہیں کیا تھا انہوں نے، ایک بار بھی اس کی بات نہیں سنی تھی، اور اسی بات پر وہ پچھتانے لگے تھے۔ وہ تو ان کے سامنے پل کر بڑی ہوئی تھی، پھر کیسے نہ یقین کیا انہوں نے اپنی گڑیا کا۔ ہاں، میں نے کیا وہ سب، کیونکہ نفرت ہونے لگی تھی مجھے اس سے، اور اچھا ہی کیا جو اسے ذلیل کر کے اس گھر سے نکال دیا، اور اب اسے جان سے مار دوں گی۔ اب وہ میرے ملحان پر نظر رکھے ہوئے ہے، اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی میں۔ جذبہ ایک بار پھر کھڑی ہوتی ہزیانیہ انداز میں چلائی تو ایک بار پھر لاؤنج میں ٹھاک کی آواز گونجی، لیکن اب کی بار اسے تھپڑ مارنے والا اس کا بھائی میمون تھا۔ دوسرا تھپڑ کھا کر جذبہ کا گال اور کان سنسنا اٹھے اور چہرے پر نیل پڑ چکا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اپنے بھائی کو دیکھا، وہ اب بھی خود کو صحیح سمجھ رہی تھی۔ تم اتنی گھٹیا ہو سکتی ہو، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کیا بگاڑا تھا اس معصوم نے تمہارا جو تم نے اسے ہم سے سب کی نظروں سے گرا دیا، ہم سب کی نظروں میں گنہگار بنا دیا؟ تمہاری وجہ سے میں نے اپنی مانوں پر بھروسہ نہیں کیا، اسے اتنا برا بھلا کہا، اسے بددعائیں دیں۔ بولو کہاں ہے وہ، بتاؤ، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ میمون جنونی انداز میں بولتا جذبہ کو جھنجھوڑ کر رکھ گیا تھا۔ جہاں شیما بیگم کو اپنی جان کے لالے پڑے تھے، وہیں رانیہ تیزی سے آگے بڑھی تھی، کیونکہ اگر جذبہ بتا دیتی کہ منام کہاں ہے تو میمون اسے اپنی زندگی سے نکالنے سے گریز نہ کرتا۔ مون، چھوڑیں آپ ہی کو پلیز، رانیہ نے اسے روکنے کی غرض سے کہا، جبکہ میمون نے زور سے اسے دھکا دیا، جس پر وہ جا کر اوندھے منہ فرش پر گری، اور پھر اس کی چیخیں پورے گھر میں گونج اٹھیں، کیونکہ اس کے پھٹے آبلوں سے اب بھری ہتھیلیاں فرش سے جا ٹکرائی تھیں، اور تکلیف کی ایک سرد لہر اس کے پورے وجود کو سنسنا کر رکھ گئی تھی۔ یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، تو اس سے دور رہو، اور آئندہ میرے معاملے میں بولنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ جہاں سے اٹھا کر لایا تھا وہیں واپس پھینک آؤں گا۔ اپنی اوقات میں رہنا سیکھو۔ میمون درست انداز میں دھاڑا تو وہ روتی ہوئی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ شیما بیگم نے اسے سہارا دینے کی کوشش نہیں کی تھی، وہ تیزی سے وہاب صاحب کی جانب بڑھ رہی تھیں، جو گہرے گہرے سانس لے رہے تھے اور اپنا سینہ مسل رہے تھے۔ مون، اپنے بابا کو دیکھو کیا ہوا ہے۔ شیما بیگم پریشانی سے رونے لگی تھیں۔ میری گڑیا کو لے آؤ، وہ اٹک اٹک کر کہہ رہے تھے۔ ان کی پیشانی پسینے سے تر ہو چکی تھی، جبکہ زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ میمون نے جذبہ کو چھوڑ کر تیزی سے وہاب صاحب کو تھاما، اور پھر تیزی سے ان کو سہارا دیتا باہر لے جانے لگا۔ شیما بیگم اس کے ساتھ ہی تھیں، اور اگلے ہی پل وہ وہاب صاحب کو گاڑی میں بٹھا کر گاڑی کو اسپتال کی جانب بھگا لے گیا۔ رانیہ روتی سسکتی میمون کے تلخ لفظوں کی بازگشت اپنے کانوں میں سن رہی تھی، جبکہ جذبہ اپنا جانے کون سا پلان بنا رہی تھی، لیکن ایک بات تو طے تھی کہ مکافات عمل شروع ہو چکا تھا۔ امن کو جلد ہی ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا۔ اس کے اندر جانے کے بعد امان نے منام کی بھی مرہم پٹی کروائی تھی، اور اب وہ ایمرجنسی روم کے باہر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ امان نے اسے چپ کروانے کی ازحد کوششیں کی تھیں، لیکن وہ چپ نہیں ہوئی تھی، جس پر وہ بے چینی سے کوریڈور میں دائیں سے بائیں چکرانے لگا۔ منام کا سر جھکا ہوا تھا، اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ حملہ بھی اسی پر کیا گیا تھا، لیکن امن بیچ میں آ گیا، ورنہ آج امن کی جگہ وہ اندر زندگی اور موت سے جنگ لڑ رہی ہوتی۔ امن نے اس کے حصے کے زخم کھائے تھے، اور اس بات پر اسے بے حد شرمندگی ہو رہی تھی کہ اس کی وجہ سے امن کی جان خطرے میں پڑی، اور یہی سوچ سوچ کر اس کو مزید رونا آ رہا تھا۔ اگر وہ ان کے پاس آئی ہی نہ ہوتی تو آج امن اس حال میں نہ ہوتا۔ اسے بانو بیگم کی باتیں یاد آ رہی تھیں کہ وہ منحوس تھی، جہاں جاتی تھی وہاں سب خراب کر دیتی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ اب اسے سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس کے ماموں ممانی کیوں پریشان تھے، جن سے وہ کل سے ناراضگی جتا رہی تھی۔ امن کیسا ہے؟ اچانک کوریڈور میں یاور صاحب کی آواز گونجی تو منام نے آنکھیں میچ کر سر کو مزید جھکا لیا کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا، اور وہ شرمندگی کے مارے اپنے ماموں جان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ماما، بابا، وہ بے ساختہ جا کر اپنی ماں سے لپٹ گیا، جن کا رو رو کر برا حال تھا۔ منام کی شرمندگی حد سے سوا ہونے لگی۔ ٹھیک تو ہے نا؟ رمنا بیگم نے بے چینی سے پوچھا۔ اندر آپریشن چل رہا ہے، ابھی تک کچھ نہیں بتایا ڈاکٹرز نے، امان نے بھیگے لہجے میں بتایا تو وہ مزید رونے لگی، جبکہ یاور صاحب انہیں حوصلہ دے کر منام کی جانب بڑھے، جو سر جھکائے بیٹھی روتی ہوئی ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔